دنیا کی سیاست میں اس وقت ایک بڑا سوال گردش کر رہا ہے۔ کیا واقعی ایران میں حکومت بدلنے والی ہے؟ امریکہ اور اسرائیل کے حالیہ حملوں کے بعد مشرق وسطیٰ میں کشیدگی اپنی انتہا کو چھو رہی ہے۔ انہی حملوں کے دوران ایران کے سپریم لیڈر علی خامنئی کی شہادت کی خبریں بھی سامنے آئیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی عوام کو حکومت کے خلاف اٹھنے کا پیغام دیا، جبکہ اسرائیلی قیادت بھی کھلے عام ایران میں رجیم چینج کی بات کر رہی ہے۔ لیکن ایک بنیادی سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، کیا کسی بھی ایک لیڈر کو ہٹا دینے سے پورے کا پورا نظام گر جاتا ہے؟ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا، اور ایران اس کی شاید سب سے بڑی مثال ہے، کیونکہ ایران کوئی سادہ شخصی آمریت نہیں بلکہ ایک ادارہ جاتی مذہبی ریاست ہے، یعنی کہ ایسا نظام جسے اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اگر افراد بدل بھی جائیں تو ریاستی ڈھانچہ قائم رہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایران میں رجیم چینج کیوں اتنا مشکل ہے، کیوں بہت سے اسٹریٹجسٹ ایران کو ایک ادارہ جاتی قلعہ یعنی کہ انسٹیٹیوشنلائز فورٹریس قرار دیتے ہیں۔ دنیا میں اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی ملک کا طاقتور لیڈر ختم ہو جائے تو پورے کا پورا نظام جو ہے وہ خود بخود گر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے نظام۔ عراق میں صدام حسین کی مثال لیجئے، یا لیبیا میں ہم جو ہے معمر قذافی کو دیکھتے ہیں، ان کی مثال لیتے ہیں۔ ان دونوں ممالک میں جب لیڈروں کا خاتمہ ہوا تو ریاستی ڈھانچہ بھی جو ہے وہ بکھر گیا، لیکن ایران کی صورتحال بالکل مختلف ہے۔ صدام اور قذافی کے نظام انتہائی شخصی تھے، تمام طاقت ایک فرد کے گرد گھوم رہی تھی اور ریاستی ادارے انتہائی زیادہ کمزور تھے۔ اس کے برعکس ایران میں طاقت ایک پیچیدہ ادارہ جاتی نظام میں تقسیم ہے۔ یہاں سپریم لیڈر کے ساتھ ساتھ کئی طاقتور ادارے موجود ہیں، جیسے کہ گارڈین کونسل، مجلس خبرگاہ، عدلیہ، پارلیمنٹ اور سیکیورٹی ادارے۔ یہ سب مل کر ایک ایسا سیاسی ڈھانچہ بناتے ہیں جسے صرف ایک شخص کے خاتمے سے نہیں گرایا جا سکتا۔ 2026 کے بحران نے اس حقیقت کو واضح کر دیا۔ جب علی خامنئی کی شہادت کی خبریں سامنے آئی تو ایران کا نظام مفلوج نہیں ہوا۔ ایران کے آئین کے آرٹیکل 111 کے تحت فوراً ایک عبوری قیادت کونسل تشکیل دی گئی۔ اس کونسل میں شامل تھے صدر مسعود پزشکیان، چیف جسٹس غلام حسین محسنی اور گارڈین کونسل کے رکن آیت اللہ علی رضا عارفی جو ہے اس کونسل میں، اس عبوری کونسل میں شامل تھے۔ اس عبوری کونسل کا مقصد یہ تھا کہ جب تک مجلس خبرگاہ یعنی کہ اسمبلی آف ایکسپرٹ مستقل سپریم لیڈر کا انتخاب نہ کرے تب تک ریاستی معاملات بغیر کسی رکاوٹ کے چلتے رہیں۔ یہ گزشتہ 36 برسوں میں پہلی مرتبہ تھا کہ آئین کی یہ شق عملی طور پر فعال ہوئی، اور اس سے ایک واضح پیغام یہ گیا کہ ایران میں نظام افراد پر نہیں بلکہ اداروں پر قائم ہے۔ اگر ہمیں ایران کے طاقت کے نظام کو سمجھنا ہو تو سب سے پہلے ہم جس ادارے کو سمجھنا ضروری ہے وہ ہے اسلامی انقلابی گارڈ کور، یعنی کہ IRGC۔ آپ نے نام سنا ہوگا IRGC کا، یعنی کہ اسلامک ریولوشنری گارڈ کور۔ یہ صرف ایک فوجی ادارہ نہیں ہے بلکہ ایک سیاسی، سیکیورٹی اور معاشی نیٹ ورک ہے۔ ایران کے معیشت کے تقریباً ہر بڑے شعبے میں اس کا اثر و رسوخ موجود ہے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں تیل اور گیس میں، تعمیرات میں، ٹیلی کمیونیکیشن میں، مائننگ میں، بینکنگ میں، سب جگہ پر، سب بڑے بڑے شعبے میں اس کا اثر و رسوخ ہے۔ جب کسی ملک کی فوجی قیادت اربوں ڈالر کی صنعتوں سے جڑی ہو تو ان کے لیے رجیم چینج یعنی حکومت کی تبدیلی صرف اقتدار کی تبدیلی نہیں ہوتی، بلکہ اس کا مطلب جو ہے یہ ہوتا ہے اپنی طاقت، اپنی دولت اور اپنے قانونی تحفظ کا خاتمہ۔ اسی لیے 2026 کے جنگی حالات میں بھی IRGC نے یہ واضح پیغام دیا کہ وہ کسی بھی قیمت پر نظام کو بچانے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ نظام کا خاتمہ دراصل ان کی معاشی سلطنت کی تباہی ہی ہوگا۔ IRGC کا معاشی بازو یعنی کہ خاتم الانبیاء ایران کا سب سے بڑا تعمیراتی ادارہ سمجھا جاتا ہے۔
یہ ادارہ صرف فوجی تنصیبات ہی نہیں بناتا بلکہ ڈیمز، ہائی ویز، پائپ لائن اور بڑے انفراسٹرکچر منصوبے بھی اسی کے ذریعے مکمل ہوتے ہیں۔ اس معاشی خود مختاری کا ایک بڑا نتیجہ یہ ہے کہ IRGC صرف سرکاری بجٹ پر انحصار نہیں کرتی بلکہ اس کے پاس اپنے وسائل ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ سخت بین الاقوامی پابندیاں بھی اس کی طاقت کو کمزور نہیں کر سکی۔ ایران میں طاقت کا دوسرا اہم ستون ہے بنیادیں یا بنیاد آپ کہہ لو۔ یہ بظاہر چیریٹی آرگنائزیشنز ہیں، یعنی کہ ایک خیراتی آرگنائزیشنز ہیں، لیکن حقیقت اس سے بالکل برعکس ہے۔ حقیقت میں یہ بہت بڑے بڑے معاشی نیٹ ورکس ہیں۔ یہ ادارے 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد قائم کیے گئے تھے اور اس کا مقصد بظاہر غریبوں، شہداء کے خاندانوں، جنگی متاثرین کی مدد کرنا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ ادارے وسیع کاروباری سلطنتوں میں تبدیل ہو گئے۔ بنیادیں ٹیکس سے پوری طور پر مستثنیٰ ہوتی ہیں اور ان پر ڈائریکٹلی سپریم لیڈر کا اثر و رسوخ ہوتا ہے۔ معاشی ماہرین کے اندازوں کے مطابق یہ ادارے ایران کی معیشت کے 20% سے لے کر 50% تک حصے پر اثر انداز ہیں۔ ان کے زیر انتظام ہزاروں کمپنیاں کام کر رہی ہیں، جن میں شامل ہے زراعت، تعمیرات، بینکنگ، خوراک، انڈسٹری، شپنگ۔ یہ ادارے نہ مکمل طور پر سرکاری ہیں اور نہ ہی مکمل طور پر پرائیویٹ، بلکہ ایک خاص قسم کے نیم سرکاری معاشی ڈھانچے کا حصہ ہیں۔ ایران کی چند بڑی بنیادوں میں شامل ہے مستضعفان فاؤنڈیشن، ستاد اور آستان قدس رضوی۔ مثال کے طور پر آستان قدس رضوی کے اثاثوں کی مالیت اربوں ڈالر تک بتائی جاتی ہے۔ یہ ادارہ 58 بڑی کمپنیوں میں اکثریتی حصہ رکھتا ہے اور 31 دیگر کمپنیوں میں بھی اہم شیئرز کا مالک ہے۔ ان کمپنیوں میں شامل ہے بینک، بروکریج ادارے، ہسپتال، میڈیا ہاؤسز، پبلشنگ ادارے، انٹرنیٹ سروس کمپنیاں اور حتیٰ کہ کار بنانے والی کمپنیاں بھی اس میں شامل ہیں۔ مشہد شہر کے تقریباً 43% ریئل اسٹیٹ بھی اسی ادارے کے زیر اثر سمجھی جاتی ہے۔ یہ معاشی طاقت مذہبی اشرافیہ کو ایسی مضبوط پوزیشن دیتی ہے جو کسی بھی سیکولر یا جمہوری تبدیلی کے خلاف ایک دیوار بن سکتی ہے۔ اچھا، ایران میں طاقت صرف فوج یا مذہب تک محدود نہیں ہے، بلکہ ایک مضبوط بیوروکریٹک اور قانونی نظام بھی موجود ہے۔ مثلا گارڈین کونسل، یہ 12 ارکان پر مشتمل ایک طاقتور ادارہ ہے۔ اس کا بنیادی کام کیا ہے؟ اس کا بنیادی کام یہ ہے کہ کوئی بھی قانون یا کوئی بھی امیدوار اسلامی نظام کے اصولوں کے خلاف نہ ہو۔ اسی طرح مجلس خبرگاہ یعنی کہ اسمبلی آف ایکسپرٹ وہ ادارہ ہے جو سپریم لیڈر کا انتخاب کرتا ہے اور اس کی نگرانی بھی کرتا ہے۔ ان اداروں میں لاکھوں افراد کام کرتے ہیں، جج، افسران، کلرک، انتظامی اہلکار، ان سب کا مستقبل اس موجودہ نظام سے جڑا ہوا ہے۔ ان کے لیے نظام کی تبدیلی کا مطلب صرف سیاسی تبدیلی نہیں ہے، بلکہ ممکنہ طور پر بے روزگاری اور سیاسی انتقام بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے بحران کے وقت یہ ادارے عام طور پر نظام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ 8 اور 9 مارچ 2026 کو ایران کی سیاست میں ایک اہم موڑ آیا جب مجلس خبرگاہ نے یعنی کہ اسمبلی آف ایکسپرٹ نے مجتبی خامنائی کو ایران کا نیا سپریم لیڈر منتخب کیا۔ یہ فیصلہ ایک انتہائی حساس وقت میں کیا گیا تھا۔ ایران ڈائریکٹلی امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کشیدگی میں تھا اور تہران کی کئی تنصیبات کو نشانہ بنایا جا چکا تھا۔ اگرچہ ایرانی نظام کے بنیادی اصول موروثی حکمرانی کے خلاف ہے، لیکن موجودہ ہنگامی صورتحال میں IRGC اور سخت گیر مذہبی حلقوں نے مجتبی خامنائی کو ترجیح دی کیونکہ وہ سیکورٹی اداروں کے ساتھ گہرے روابط رکھتے ہیں۔ ان کے انتخاب نے یہ واضح کر دیا کہ ایرانی ڈیپ اسٹیٹ اقتدار کے تسلسل کو ہر قیمت پر برقرار رکھنا چاہتی ہے۔ اس کے علاوہ ایران میں رجیم چینج کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ اپوزیشن کی تقسیم بھی ہے، یعنی کہ اپوزیشن ڈیوائیڈ بھی ہے۔ اگرچہ ایران کے اندر اور بیرون ملک حکومت کے خلاف غصہ موجود ہے، لیکن کوئی ایک متحد قیادت موجود نہیں ہے۔ سابق شاہ کے بیٹے رضا پہلوی جلا وطن ایرانیوں میں خاصے مقبول ہیں اور انہیں مغربی حلقوں کی حمایت بھی حاصل ہے، لیکن ایران کے اندر ان کی مقبولیت متنازع ہے۔ بہت سے ایرانی مذہبی حکومت کے مخالف ہونے کے باوجود بادشاہت کی واپسی نہیں چاہتے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے ساتھ ان کے قریبی روابط بھی تنقید کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ مجاہدین خلق اور نیشنل کونسل آف ریزسٹنس آف ایران
जैसे ग्रोह मुनज़्ज़म ज़रूर हैं, लेकिन ईरान के अंदर उनकी अवामी जड़ों के बारे में माहिरीन की राय तकसीम है। 2026 के एहतजाजी मुज़ाहरों के दौरान ये भी देखा गया कि मुख्तलिफ अपोजिशन ग्रुप एक मुश्तरका हिकमत अमली बनाने में नाकाम रहे, जिससे हुकूमत को उन्हें दबाने में बहुत ज़्यादा आसानी हुई। ईरान ने गुज़िश्ता दिहाइयों में एहतजाज को कंट्रोल करने के लिए एक इंतहाई मुनज़्ज़म सिक्योरिटी निज़ाम तैयार किया है। तेहरान में एक खुसूसी सिक्योरिटी कमांड मौजूद है जिसे सरुल्लाह हेडक्वार्टर्स कहा जाता है। ये हंगामी हालात में पुलिस, फौज और पासदाराने इनकलाब के दरमियान राब्ता कायम करता है। इसके अलावा बेसिच मलेशिया की आपने बात सुनी होगी। बेसिच एक रज़ाकार नीम फौजी फोर्स है जो पासदाराने इनकलाब के मातहत काम करती है, यानी कि IRGC के मातहत काम करती है। इसमें आम शहरी भी शामिल होते हैं। बाज़ अफराद नज़रियाती वाबस्तगी की वजह से इसमें शामिल हो जाते हैं, जबकि कुछ तज़ियाकारों के मुताबिक नौजवान मराआत और माशी मौक़े हासिल करने के लिए भी इसमें शामिल हो जाते हैं। ये फ़ोर्स महल्लों की सतह पर निगरानी करती है और मुज़ाहरों को कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करती है। ईरान ने एक और हथियार इस्तेमाल करना सीख लिया, यानी कि इंटरनेट की बंदिश। 2026 के एहतजाजी मुज़ाहरों के दौरान जैसे ही मुज़ाहरे शिद्दत इख्तियार करने लगे, हुकूमत ने मुल्क भर में इंटरनेट बंद कर दिया। इसके नतीजे में मुज़ाहिरीन का राब्ता न सिर्फ एक दूसरे से बल्कि बैरूनी दुनिया से भी खट गया और क्रैक डाउन की खबरें आलमी मीडिया तक महदूद अंदाज में पहुंच सकी। ईरान की दिफाई हिकमत अमली रिवायती जंग के बजाय गैर मुतवाज़न जंग पर मुबनी है, जिसको हम एसिमेट्रिक वॉरफेयर भी कहते हैं। ईरान ने खित्ते में कई प्रॉक्सी नेटवर्क कायम किए हुए हैं, जिनमें शामिल है लिबनान में हिज़्बुल्लाह, यमन में हूथीस, इराक और शाम में मुख्तलिफ मलेशिया ग्रुप्स। अगर ईरान में रिजीम चेंज की कोशिश की जाए तो ये ग्रोह पूरे मशरिक़ वस्ता में एक वसी जंग छेड़ सकते हैं, और यही चीज़ बैरूनी ताकतों के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। ईरान में माशी मुश्किलात के बावजूद बैरूनी हमले अक्सर एक ख़ास नफ्सियाती रद्द-ए-अमल भी पैदा करते हैं, जिसे सियासी माहिरीन कहते हैं रैली अराउंड द फ्लैग। जब बैरूनी ताकतें हमला करती हैं तो कई ईरानी अपने अंदरूनी इख्तिलाफात भूल कर कौमी दिफा के लिए मुत्तहिद हो जाते हैं। 2026 के वाक़यात में भी यही देखा गया है कि कुछ लोगों ने खामनाई की शहादत पर खुशी मनाई, लेकिन एक बड़े तादाद ने इसे ईरान की खुद मुख्तारी पर हमला करार दिया। 2026 के बहरान ने एक बार फिर यह वाज़ेह कर दिया कि ईरान का निज़ाम शदीद झटकों को बर्दाश्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी चंद बुनियादी वजूहात हैं: क़यादत का तसलसल, सिक्योरिटी फोर्सेस की वफादारी, अपोजिशन की तकसीम और ईरान की तस्वीराती गहराई, यानी कि उनका जो है स्ट्रेटेजिकल डेप्थ। इसीलिए बहुत से स्ट्रेटेजिस्ट का ख्याल है कि ईरान में रिजीम चेंज कोई आसान या फौरी अमल नहीं है, बल्कि एक तवील, पेचीदा और यकीनी अमल हो सकता है, क्योंकि तारीख़ हमें यह बताती है कौमों की तकदीर सिर्फ बैरूनी हमलों से नहीं बदलती। इसके लिए ज़रूरी होता है कि अंदरूनी इदारे टूट जाएं और एक मजबूत मुतबादिल निज़ाम सामने आए। फ़िलहाल ईरान में ऐसा कोई वाज़ेह मुतबादिल मौजूद नहीं है। आप क्या समझते हैं, क्या ईरान में रिजीम चेंज यानी कि हुकूमत की तब्दीली वाकई मुमकिन है या ये नामुमकिनात में से है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।